فلسفے میں ایک لفظ ایسا ہے جسے سنتے ہی ذہن میں مایوسی اور اندھیرے کا تصور آتا ہے، نہلزم۔ لیکن کیا یہ واقعی صرف نا امیدی کا نام ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت گہری اور حیران کن سچائی بھی چھپی ہوئی ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ نہلزم کا آغاز دراصل اسی ایک بنیادی سوال سے ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمارے وجود کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کیا اس کائنات میں ہمارے ہونے کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد ہے بھی یا نہیں؟ یہی سوال اس پورے فلسفے کی جڑ ہے۔ اچھا، تو اس گہرے سوال سے آگے بڑھتے ہیں اور بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ فلسفہ ہے کیا؟ تو یہ ہے اس کی کہہ لیں کتابی تعریف، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نہلزم کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ کچھ بھی موجود ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا، اس کا کوئی پہلے سے طے شدہ کوئی فطری مقصد نہیں ہے۔ یہ جو لفظ فطری ہے نا، سارا کھیل اسی کا ہے۔ اگر اسے مزید آسان لفظوں میں سمجھیں تو 3 باتیں ہیں۔ پہلی، فطرت نے ہمیں کوئی خاص کام دے کر نہیں بھیجا۔ دوسری بات، اچھائی اور برائی کے جو تصورات ہیں وہ کائنات میں کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب ہم انسانوں کی اپنی تخلیق ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ کہ زندگی کا مطلب کوئی کھوئی ہوئی چیز نہیں ہے جسے ڈھونڈنا ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں خود بنانا پڑتا ہے، خود تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوچ خاص طور پر 19ویں صدی میں بہت مضبوط ہوئی، جب سائنسی دریافتوں نے پرانے مذہبی عقائد پر سوال اٹھا دیے۔ جب خدا کی طرف سے دیے گئے مقصد پر شک ہونے لگا تو ایک خلا سا پیدا ہو گیا، اور اسی خلا سے یہ سوال ابھرا کہ اگر وہ مقصد نہیں تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نہلزم کوئی ایک سیدھا سادہ نظریہ نہیں ہے، یہ تو ایک ہی خاندان کے کئی الگ الگ تصورات کا مجموعہ ہے۔ چلیں اس کی کچھ عام قسموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ فلسفہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو چیلنج کرتا ہے۔ وجودی نہلزم کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی کائناتی مقصد نہیں۔ اخلاقی نہلزم اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح اور غلط بھی انسانوں نے ہی بنائے ہیں۔ یہاں تک کہ علم کی بنیادوں پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے اور سیاسی سطح پر یہ تمام موجودہ نظاموں کو مسترد کرتا ہے۔ یہ سب ایک ہی بنیادی خیال کی مختلف شکلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم موڑ پر آ رہے ہیں، جہاں ہم مشہور فلسفی نیچے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کریں گے۔ جب بھی نہلزم کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً فریڈرک نیچے کا نام ذہن میں آتا ہے، اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظریے کا سب سے بڑا چیمپئن تھا۔ لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی ہے، اور سچ پوچھیں تو بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ نیچے نہلزم کا کوئی حامی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا سب سے بڑا ناقد تھا۔ اس نے نہلزم کو ایک بیماری کی طرح دیکھا، ایک خطرناک مسئلہ، ایک ایسا خلا جو تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارے پرانے عقائد اور اقدار ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا بحران تھا۔ نیچے کے لیے نہلزم کوئی منزل نہیں تھی، بلکہ ایک راستہ تھا، ایک عبوری مرحلہ۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیں اس احساس سے گزر کر آگے بڑھنا ہے، نہ کہ اسی مایوسی میں پھنس کر رہ جانا ہے۔ تو پھر اس بحران سے نکلا کیسے جائے؟ نیچے کا جواب تھا وہ انسان جو آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے اندر دیکھتا ہے، وہ شخص جو بنے بنائے اصولوں کو نہیں مانتا بلکہ اپنی اقدار خود بناتا ہے اور اپنی زندگی کے معنی کا خود خالق بن جاتا ہے۔ تو چلیں اب ذرا ان منفی خیالات کو صاف کرتے ہیں جو عام طور پر اس لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فلسفیانہ طور پر نہلزم کیا نہیں ہے۔ اکثر لوگ نہلزم کا مطلب ڈپریشن، نا امیدی یا ہر چیز کو تباہ کر دینے کی خواہش سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف دہریت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زندگی سے بھاگنے کا کوئی پیغام دیتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ صرف ایک تشخیص ہے، ایک حقیقت کا بیان کہ کائنات نے ہمیں کوئی ہدایت نامہ یا مقصد دے کر نہیں بھیجا۔ بس اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سب کچھ آ کر جڑتا ہے۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد نہیں، تو ہمارے سامنے 2 راستے کھلتے ہیں۔ پہلا راستہ ہے مایوسی کا، یہ سوچنا کہ اگر کوئی مقصد ہے ہی نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ لیکن دوسرا راستہ ہے آزادی کا، یہ سمجھنا کہ اگر کوئی اصول پہلے سے موجود نہیں ہیں تو ہم اپنے اصول بنانے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔
یہ ایک خالی کینوس کی طرح ہے جس پر ہم اپنی مرضی کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں پرانے عقائد اور سماجی ڈھانچے کمزور پڑ رہے ہیں، یہ انتخاب اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ہم سب اپنی شناخت اور مقصد کی تلاش میں ہیں، اور نہلزم ہمیں اس تلاش کے لیے ایک نقطۂ آغاز دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ ساری فلسفیانہ بحث ایک بہت ہی ذاتی سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اس پوری بات کا مقصد کوئی جواب دینا نہیں، بلکہ ایک سوال چھوڑنا ہے۔ اگر کائنات خاموش ہے تو انسان اپنی زندگی کو کیا آواز دے سکتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے، نہلزم معنی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس آزادی کا آغاز ہے جہاں سے ہم اپنے معنی خود تخلیق کرتے ہیں۔ یہ کائنات کی خاموشی کا جواب اپنی تخلیقی آواز سے دینے کا نام ہے۔